بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کروں۔ وہ ایمان ہی کیسا ہے جس میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے۔ کیسی محبت؟ صحابہ کی آپس میں اہل بیت کے ساتھ تھی۔ اہل بیت سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیویاں، آپ کی اولاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان شہزادوں کا تذکرہ ہے، یہ اہل بیت ہے۔ زید بن ثابت سواری پہ سوار ہوئے، آگے بڑھ کے عبداللہ بن عباس نے ان کی مہار پکڑ لی۔ کون سوار ہوئے؟ کون سوار ہوئے؟ بھی تھکنا تو مجھے چاہیے، بول رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے بھی تھک گئے۔ کون سوار ہوئے؟ کون تھے؟ زید بن ثابت۔ 10 سال یہ قرآن کی کتابت میں اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، 10 سال، بہت بڑے عالم تھے۔ مہار پکڑنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس۔ وہ کہتے ہیں، یہ ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، نہیں، میری مہار نہ پکڑو سواری کی۔ کہا نہیں، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا یہ ہے کہ علماء کی اسی طرح ہی عزت کرنی چاہیے، اسی طرح عزت کرنی چاہیے۔ کہا اچھا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ عبداللہ بن عباس نے ہاتھ دکھایا تو انہوں نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کہا اس رسول نے ہمیں یہ بھی سکھایا تھا کہ اہل بیت سے بھی محبت ایسے کرو۔ یہ تھی صحابہ اور عبداللہ اور اہل بیت کی محبت۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، معاشرہ بے ارادگی کا شکار ہے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں صحابہ اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بھی پیدا کرو، لوگوں کو بھی بیان کرو۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام 1,44,000، ان میں سب سے افضل کون تھے؟ کون تھے؟ ایوب السختیانی بیان کرتے ہیں، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن احب عمر، جس نے عمر سے محبت کی، فقد اوضح السبیل، اس نے دین کے راستے کو روشن کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے اللہ کی دی ہوئی روشنی کو اختیار کر لیا۔ ومن احب علی بن ابی طالب، جس نے علی سے محبت کی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایمان کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى في اصحاب محمد فقد برئ من النفاق، جس نے صحابہ کے بارے میں اچھی باتیں کہیں وہ نفاق سے بری ہو گیا، جس نے بری باتیں کہیں اس نے نفاق کی راہ اختیار کر لی۔ محبت کیسی؟ میرا ایمان ہے تمام صحابہ سے افضل ہیں تو کون ہیں؟ ابو بکر، پھر ان کے بعد کون ہیں؟ عمر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا علی بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی محبت بھی کتنی ہوگی ابو بکر و عمر کے ساتھ۔ میں تھوڑا سا جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا علی کہتے ہیں، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822۔ سیدنا علی کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی آدم کی اولاد میں بوڑھے ہوں گے سب کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ کہاں؟ جنت میں۔ کہاں سردار ہوں گے؟ کون کہنے والا ہے؟ کن کے بارے میں کہنے والا ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔
اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا هذان السمع والبصر یعنی ابا بکر و عمر. کیوں جی آنکھ کی قیمت کتنی ہے انسانی زندگی میں؟ بولے کو ہے قیمت کہ نہیں؟ نہیں قیمت. اچھا انمول ہے. اور کان اگر کسی کو سنائی نہ دے اللہ تعالیٰ سب کو شفا یاب کرے اور اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جس طرح آنکھ اور کان کی حیثیت ہے انسانی جسم میں، اسلام کے اندر ابو بکر و عمر کی یہی حیثیت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے محمد بن حنفیہ ان کے پاس آئے. کیا نام ہے؟ نام یاد کرنے چاہیے. یہی تو اہل بیت ہیں اور یہی تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی. تو علی کے بیٹے کون ہیں؟ باپ سے پوچھتے ہیں ابا جان یہ تو بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ. ابا جان اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ باپ کہتے ہیں سیدنا علی. قال ابو بکر. بیٹے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے. قلت ثم من؟ پھر کون؟ قال عمر. کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی. میں یہ نقشہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیے احادیث کیا کہتی ہیں. لوگ آپس میں غلط باتیں کیسے پھیلاتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہوا تھا اور یہ دشمنی ہوئی تھی. کبھی جس کے ساتھ دشمنی ہوئی ہو وہ یہ اعترافات اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ وہ ہستی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کر رہی ہے. پھر بیٹا کہتا ہے اس کے بعد آپ ہے نا. کہا بیٹے میں تو انسانوں میں سے ایک انسان ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کہتے ہیں رجل من الناس لہو حسنات و سیئات. میں تو لوگوں میں سے ایک انسان ہوں، ان کی فضیلت اپنی جگہ جو قائم ہے. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ سیدنا علی جب خلیفہ بنے. کیوں جی جب بندہ خلیفہ بن جائے کوئی خوف رہ جاتا؟ منبر پر کھڑے ہوئے کہتے اخبرونی من اشجع الناس. لوگوں سچ سچ بتانا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین آپ ہیں. بات یہ بھی ٹھیک تھی کہ اس وقت خلیفہ یہ ہے اور سب سے بہادر تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اما انی ما بارزت احدا الا انتصفت منہ. ہاں میرا جس سے بھی پالا پڑا ہے میں نے سبق ضرور سکھایا، اسے انصاف کیا ہے. لیکن مجھے تم یہ بتاؤ اخبرونی باشجع الناس. صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ قالوا لا نعلم. صحابہ نے کہا ہمیں پھر پتہ نہیں. قال ابو بکر. منبر پہ کھڑے خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا کیا کہتے ہیں؟ صحابہ میں اصل سب سے بہادر تھے تو وہ ابو بکر تھے. پھر دلیل پیش کی. بدر کا جب دن تھا نا، جعلنا لرسول اللہ عریشہ، ہم نے اللہ کے رسول کے لیے خیمہ لگایا. اللہ کے رسول خیمے میں تھے. فقلنا من يكون مع رسول الله لئلا يهوي اليه احد من المشركين. اللہ کے رسول خیمے میں تو آگے ہیں، اب ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کون ہے جو ان کے ساتھ ہو کہ دشمن ان تک نہ پہنچے؟ علی المرتضی فرماتے ہم میں سے کوئی حرکت نہیں کیا، سب سے پہلے تلوار لہرا کے ابو بکر آگے آئے.
وہ بہادر ہے سب سے زیادہ. اور پھر کسی کو قریب نہیں آنے دیا. جو بھی آتا تھا سیدنا ابوبکر کی تلوار اسے سب کچھ سکھا دیتی تھی. پھر دوسری دلیل دی. کہتے ہیں سنو، جب مشرکین نے گھراؤ کر لیا، کوئی مارنا چاہتا تھا، کوئی دھکیلنا چاہتا تھا، تو کوئی قریب نہیں گیا. دوڑ کے سب سے پہلے مکہ میں بھی ابو بکر آئے تھے. کسی کو دھکا دیا، کسی کو مارا، اور کہتے ہیں ظالموں تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتی ہے کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے. یہ ممبر پہ بیٹھے باتیں ہو رہی. سیدنا علی اتنی بات کر کے اپنی چادر کو اپنے چہرے پہ لے کے سر پہ رکھ کے رونے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر تیسری بات کہتے ہیں، سچ سچ مجھے بتاؤ، ممبر پہ کھڑے خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، وہ رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، سچ بتاؤ وہ زیادہ بہادر تھا کہ ابو بکر بہادر تھے جس نے اللہ کے رسول کے قریب میں کسی کو آنے دیا. قوم پھر خاموش ہے. کہا قال الا، ہاں اس سے بھی ابو بکر بہادر تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں بھلا؟ اور لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے؟ دشمنیاں ہی بڑی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا. اللہ سے ڈر جانا چاہیے، لوگوں کو غلط دین نہیں بتانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، روایت کرنے والے ہیں ابو جحیفہ، کہتے ہیں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پاس گیا، فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان. قال مہلا یا ابا جحیفہ، مہلا رک جاؤ، رک جاؤ ابو جحیفہ، کیا کہا ہے تم نے؟ اور ابو جحیفہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ مہلا رک جاؤ، الا اخبرک بخیر الناس بعد نبیہا، پسند کرتے ہو تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ کہا بتائیے. فرمایا ابو بکر و عمر. کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی. و ابو بکر و عمر ہے. ویحک یا ابا جحیفہ، تیرا برا ہو ابو جحیفہ، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن. میرا جی چاہتا ہے کہ اس کلمے کو میں 3 مرتبہ دہراؤں اور آپ اسے یاد کر لیں. لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. لا يجتمع حبي وبغض ابی بکر وعمر، میری محبت اور عمر و ابو بکر کا بغض جو ہے فی قلب مؤمن، کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ 2 مرتبہ بات دہرائی. تو کیا جو سیدنا ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں وہ سیدنا علی سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ ان کا ایمان ہی کیسا ہے. اور جو سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں وہ بکر و عمر کا بغض اپنے دل میں رکھے اور مومن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ سیدنا علی کی سٹیٹمنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی
سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم بن جہل روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا لا يفضلني احد على ابی بکر وعمر، کوئی شخص میری فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ نہ بیان کرے. ولا يفضلني احد عليهما الا جلدته جلد المفتری، جس نے میری فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ بیان کی میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنے مفتری کو لگاتے ہیں. مفتری اس کو کہتے ہیں جو کسی پہ الزام لگائے اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو پھر کیا فضیلت کن کی بیان کرنی چاہیے؟ جن کی سیدنا علی نے بیان کی ہے. اور وہ کن کی فضیلت ہے؟ پوری کائنات میں اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اس کے بعد کون ہے؟ اور اس کے بعد کون ہے؟ عثمان. اور اس کے بعد کون ہے؟ سیدنا علی. آئیے سیدنا عمر، یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ کیسے پیارے صحابی تھے، بات عمر کرتے تھے اللہ وہی بنا کے فرشتے کے ذریعے پھر بھیج دیتے. وہ کیسی طاقتور یہ شخصیت تھی، جس راستے میں جاتی شیطان راستے چھوڑ دیتا. یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ذرا سیدنا علی کی بات بھی سن لو. ایک چادر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پہنتے تھے. کسی نے سوال کیا یا امیر المؤمنین انک لتکثر لبس هذا البرد، آپ خلیفہ ہیں، آپ کو دیکھا ہے امیر المؤمنین آپ یہ چادر بہت زیادہ مرتبہ پہنتے ہیں، کیا اس کا کوئی راز ہے؟ کہتے ہیں ہاں. یہ پتہ چادر کون سی ہے؟ انہو کسانی، ان هذا کسانی خلیلی و صفی عمر بن الخطاب. تمہیں پتہ ہے یہ چادر میرے پیارے دوست عمر نے مجھے دی تھی، اس لیے وہ تو دنیا سے چلے گئے، میں اس کی یاد میں اس کو پہنتا ہوں، اس کی نشانی ہے. محبت دیکھیے. اور سیدنا عمر گئے سیدنا علی کے پاس اور کہتے ہیں علی جانتے ہو نا تمہارے ساتھ میری کتنی محبت ہے اور آپ کی میرے ساتھ کتنی محبت ہے اور اللہ کے رسول سے ہماری محبت کتنی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس خاندان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ میری اور محبت بڑھ جائے. ایک میری خواہش ہے اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دیں. تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا علی کی بیٹی ہیں. سیدنا علی فرماتے ہیں اس سے بڑی خوشی کون سی ہے، اور اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر کے ساتھ کر دیا. یہ وہی خاتون اول ہے. رات کی تاریکی میں عمر نکلتے اور ان کے ساتھ جاتی تھی تو سیدہ ام کلثوم نکلا کرتی تھی، بیٹی سیدنا علی کی تھی. اور قصہ دہرائے دیتا ہوں، رات کو عمر نکلتے ہیں، خیمہ دیکھا، ایک شخص کو پریشان دیکھا، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہتے خیمے میں میری بیوی ہے، اللہ نے امید دی ہے، لگتا ہے خوشخبری ملنے والی ہے، میں پریشان ہوں. دوڑتے ہوئے واپس آئے، سیدہ ام کلثوم سو رہی تھی. جگہ کے کہتے ہیں یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اٹھو ایک نیکی کھینچ کے اللہ تیرے پاس لے آئے ہیں. فقامت سیدہ ام کلثوم اٹھی، فابتسمت مسکرائیں، فقالت اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے کہتی ہیں ابشر خوش ہو جائیے. فتوضأت وضو کیا، کہتی ہے حکم کیجئے کہاں جانا ہے. میاں بیوی چلتے ہیں، کون؟ خلیفہ، خاتون اول، کوئی ایکسپیرینس نہیں. خیمے میں ایز اے گائنی ڈاکٹر وہ داخل ہوئی اور سیدنا عمر لکڑیاں تلاش کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں. کھانا بھی پک گیا، اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، اللہ نے بیٹا دیا ہے. کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس. اپنی بیوی کو لے کے گھر آ گئے. وہ خیمے میں جا کے سجدے میں گر گیا. وہ اتنے اچھے لوگ، خلیفہ کیسا ہوگا؟
ادھر عمر رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم گھر آ کے سجدہ ریز ہو گئے. کس لیے؟ اللہ تیرا شکر ہے یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ کس کی بیٹی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. سچ بتائیے کبھی کوئی دشمن کو بیٹی دیتا ہے؟ بولے کیا خیال ہے؟ یہ محبت تھی اہل بیت کے ساتھ, یہ صحابہ کی الفت تھی آپس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر جب شہید ہوئے, سیدنا علی آ گئے اور آ کے کہتے ہیں رحمک اللہ یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے اللہ تجھ پہ رحمت کی برکھا برسائے. ان کنت بذات اللہ لعلیما, عمر تم واقعی اللہ کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے. وَإِن كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَدْرِكَ الْعَظِيمَ, عمر واقعی تیرے دل میں اللہ کی بہت قدر تھی. وَإِن كُنْتَ لَتَخْشَ اللَّهَ فِي النَّاسِ وَلَا تَخْشَ النَّاسَ فِي اللَّهِ, تم لوگوں میں اللہ کا خوف کی وجہ سے لوگوں کا خیال بہت کرتے تھے, لیکن لوگوں کی وجہ سے کبھی اللہ کا خوف نہیں تم نے چھوڑا. كنت جوادا بالحق بخیلا بالباطل, تو نے ہمیشہ حق کو بلند کیا, باطل کو نیست و نابود کیا. خبیثا من الدنیا, دنیا سے کنارہ کیا. بطینا من الآخرہ, اور تم نے آخرت کو ہی جمع کرنے کی کوشش کی. لم تکن عیابا ولا مداحا, تم نے کسی کا عیب نہیں کبھی بیان کیا تھا اور نہ ہی لوگوں سے اپنی تعریفیں کروائی تھی. یہ سارے کلمات عمر کے بارے میں شہادت کے بعد کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی. تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں اور ان کی صحیح محبت کو لوگوں کو بیان بھی کریں. جھوٹ نہ بولیں, دروغ گوئی سے کام نہ لیں, لوگوں کے دلوں میں غلط نفرتیں نہ پیدا کریں. صحابہ سے بڑھ کے کوئی ہستیاں نہیں ہیں.